سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 73 آج ہم نے ڈسکس کی. اب میں اس آیت کو ان ڈیپتھ ڈسکس کروں گا کیونکہ کئی لوگ ہیں جو مجھ سے رابطہ کرتے ہیں, خصوصاً جو نیو مسلمز ہیں, جو نئے نئے بیچارے مسلمان ہوئے اسلام سے قرآن سے متاثر ہو کر, اور ان بیچاروں کو تو پتہ ہی نہیں کہ اسلام کے اندر آ کر کتنی فٹیکیں ہیں جنہوں پنجابی جیسے کہنا ہے. یہ فٹیک ویسے انگلش کا لفظ ہے اور پنجابی میں استعمال ہوتا ہے. یعنی اتنے لڑائی جھگڑے, اتنے فرقے, اتنے گروہ, ہر گروہ اپنا اپنا راگ لاپ رہا ہے اور اسی کی بنیاد کے اوپر دوسرے کو غلط کہتا ہے. تو بیچارہ نیا بندہ کہتا ہے جی میں قرآن اگر پڑھوں تو کس کا ترجمہ پڑھوں, میں بخاری مسلم پڑھوں تو کس کی پڑھوں. اور پھر علماء بھی دھوکہ دیتے ہیں کہ جی یہ ترجمہ میں فرق ہو گیا ہے. تو میں آج الحمدللہ اس ویڈیو کی وساطت سے یہ پہلی دفعہ کوئی آن ایئر ریکارڈنگ کرنے جا رہا ہے. میرا یہ چیلنج ہے کہ قرآن حکیم کے جتنے بھی ترجمے ہیں, خواہ وہ انگلش میں ہو, اردو میں ہو, کسی بھی زبان میں ہو, ترجمے میں کوئی شخص ڈنڈی مار ہی نہیں سکتا, امپاسبل ہے. ہاں جو مولوی تفسیر کرے گا اس میں کوئی ڈنڈی مار لے, ترجمے میں کیسے مار سکتا ہے؟ اب کمپیوٹر سافٹ ویئر آگے ہوئے ہیں, آپ ان میں ایک طرف عربی کی عبارت ڈالیں, دوسری طرف 100 زبانوں کا ترجمہ. مولوی نے تو ایک زبان آندی ہے نا, کمپیوٹر نو 100 تو زیادہ زبان آندی ہے, اور ترجمہ کر کے آپ کو بتا دے گا. کوئی ڈنڈی مار ہی نہیں سکتا, کمپیوٹر تو ڈنڈی نہیں مارے گا. آپ لکھیں ایک طرف عربی, دوسری طرف ہندی میں ترجمہ, اردو میں ترجمہ, انگلش میں, فرینچ میں, لیٹن میں, جس میں آپ چاہیں آ جائے گا. آج کل تو یہ دھوکے دینے چھوڑ دیں. میں مولویوں کو بھی کہتا ہوں, علماء کرائم کو, میں علماء پرائم کی بات نہیں کر رہا. علماء کرائم مجرم علماء, علماء پرائم عزت والے علماء. میرا مسئلہ نمبر 141 بھی ریکارڈڈ ہے, علماء کرائم ورسز علماء پرائم. بلکہ علماء پرائم کو دائیں طرف رکھتا ہوں, علماء پرائم ورسز علماء کرائم. ٹھیک ہے, تو مجرم علماء با مقابلہ عزت والے علماء. اور منو پوچھنا نہیں کیڑے نے, اے نہیں پوچھنا, بہر حسن ظن رکھتے ہوئے. تو یہ دھوکہ دیتے ہیں کہ جی ترجمے بدلے ہوئے ہیں, جی لوگوں نے اپنے اپنے ترجمے کر لیے ہیں. بعض تو کہتے ہیں جی بخاری بھی اللہ تعالیٰ ہے, اور بھائی قرآن بھی ایک ہے پوری دنیا کے اندر, بخاری بھی ایک ہی ہے, مسلم بھی ایک ہی ہے. اور ترجمے والا دھوکہ دیتے ہیں ان کو کہ جس ترجمے کو آپ مانتے ہیں نا آپ وہ لے آئیں, اس میں بھی وہی بات نکلے گی انشاءاللہ تعالیٰ, اور میں آج ثابت کروں گا. اور یہ بات مجھے اس لیے کلک کی, سورۃ الفرقان آیت نمبر 73 ہے جو آج ہم نے کور کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین اذا ذکروا بآیات ربہم, اور وہ لوگ کہ جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے ان کے رب کی آیات کے ساتھ, لم یخروا علیہا صما وعمیانا, تو وہ قرآن کی آیات سن کر بہرے اور اندھے بن کے قرآن پر گر نہیں پڑتے بلکہ غور و تفکر کرتے ہیں. یہ جو آیت مبارکہ ہے سورہ الفرقان آیت نمبر 73, تعویل خاص کے اعتبار سے اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو دعوت قرآن سن کر ٹس سے مس نہیں ہوتے, یعنی قرآن کو کیجول لیتے ہیں, اے جہاں مٹھا اگلا کس نے ڈٹھا. تعویل خاص کے اعتبار سے وہ لوگ مراد ہیں. اسی کانٹیکسٹ میں کراس ریفرنس کے طور پر سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 1 اور 2 ہے, پارہ نمبر 17 کی پہلی 2 آیات ہی ہے. اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون, لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے اور وہ غفلت میں پھرے ہوئے ہیں, غفلت میں منہ موڑے ہیں. یعنی جو بندہ مر گیا اس کا حساب و کتاب اسی وقت شروع ہو جانا ہے. موت تو ایک لٹکتی ہوئی تلوار ہے ہر وقت. ما یاتیہم من ذکر من ربہم, ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی بھی نصیحت نہیں آتی مگر یہ کہ محدث, کوئی نئی, الا استمعوہ وہم یلعبون, وہ اسے سنتے تو ہیں لیکن کھیلتے ہوئے. یعنی سن لیا قرآن کی تلاوت, ترجمہ سن لیا, لیکن بس کیجول لیا. ٹھیک ہے, اگر یہ دوزخ کی آیات ہیں تو ہوگا کسی اور نے جانا, میں تو نہیں جانا. گور پیا کوئی اور, بلے شاہ سا مرنا نہ ہی, گور پیا کوئی اور. یعنی موت کی بات بھی ہوگی تو بس اس کو اس طرح ہی سننا کہ یار کوئی اور مرا ہوگا, میں نے کون سا مرنا ہے. ویسے کہہ دیتے ہیں کہ مرنا ہے, لیکن اگر واقعی یقین ہو پھر بندہ اپنی مرضی کی زندگی تو نہیں گزارے گا. اور پھر اس کا انجام کیا ہونا ہے وہ سورہ السجدہ کی آیت نمبر 22 ہے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا, اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے کہ جسے قرآن کی آیات, اس کے رب کی آیات پڑھ کے سنائی جائیں اور وہ منہ پھیر لے. اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ, ایسے مجرموں سے ہم انتقام لے کر چھوڑیں گے.
یہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں. اللہ تعالیٰ جو واقعی انتقام لے بھی سکتا ہے, دنیا میں کوئی دھمکی لگائے نا, ضروری نہیں وہ اس پہ قادر بھی ہو. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ, ایسے مجرموں سے ہم انتقام لے کر چھوڑیں گے جنہیں ہم قرآن سے ڈر سنائیں اور وہ اعراض کریں. یہاں بھی ہوتا ہے, آپ کسی کو دعوت دینا, وہ کہتے ہیں تسی اپنی قبر ہی جانا جی, میں اپنی قبر ہی جانا. دیکھیں یہ ان کو یہ سنایا کرے کہ اگر آپ کو کوئی حق بات بتاتا ہے کبھی اس کو پلٹ کے یہ جواب نہ دیں, آپ کے ساتھ وہ خیر خواہی کر رہا ہے. وہی شخص دنیا کی کوئی خیر خواہی کرے تو آپ بڑے خوش ہوں گے کہ بڑی مہربانی جناب, لیکن آخرت کی بات کہتے جی آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے. بھائی سب نے اپنی قبر میں جانا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جسے اس کی رب کی آیات کے ذریعے ڈر سنایا گیا کہ ڈر جا تو نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے, اور اس نے اعراض کیا. اعراض یہ ہے کہ بات مانی نہیں ہے, ادھر تو چڑھائی کر دیتے ہیں اگلے کے اوپر, وہ تو اس سے بڑا جرم ہے. اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ, ایسے مجرموں سے ہم انتقام لے کے ہی چھوڑیں گے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى اللَّهُمَّ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ اللَّهُمَّ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ اللَّهُمَّ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ آمین. اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ. یہ قرآن کی ان آیات کے اوپر یہ دعائیں مانگنا, یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. ایون نفلی نمازوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے دوران بھی قرآن کی آیات پڑھتے ہوئے اللہ سے دعائیں مانگا کرتے تھے. الحمدللہ. یہ تو تھی تعویل خاص. اب ہے تعویل عام کے اعتبار سے والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا, کہ جب ان کو ان کے رب کی آیات سے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ بہرے اور اندھے بن کر قرآن پر نہیں گر پڑتے بلکہ غور و تفکر کرتے ہیں. تعویل عام کے اعتبار سے اس کی ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ وہ ایسے لوگ اس میں مراد ہیں کہ جو قرآن سے سبق سیکھنے کی بجائے اس میں نکتہ چینی کرنا شروع کر دیتے ہیں, بجائے لیسن لرن کرنے کے کرٹیسزم کی روش اختیار کرتے ہیں. جی کیوں کیا گیا جی قرآن میں یہ کیوں آ گئی بات؟ تو وہ لوگ بھی شامل ہیں کہ وہ اللہ کی آیات پر بہرے اور اندھے بن کر ٹوٹ پڑتے ہیں, یعنی غور و تفکر نہیں کرتے کہ بات کیا ہو رہی ہے, بات کو سمجھے, اس میں سے جو ہے کیڑے نکالنا شروع کر دیتے ہیں. اور اسی لیے سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے شروع میں ہی ان کو ایڈریس کر دیا. اس کا ایڈریس کرنے کا مقصد یہ تھا جو قرآن میں نکتہ چینی کرتے ہیں ان کو اصلاح کی جائے, لیکن مولویوں نے اس آیت کے ذریعے جو بیچارے قرآن پڑھ رہے ہیں نا ان کو ٹارگٹ کر لیا. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا, قرآن پڑھ کے لوگ گمراہ ہو جائیں گے, قرآن پڑھ کے جو ہے استغفر اللہ اتوب الیہ. اس کا یہ مطلب ہو تو اس کا مطلب ہم کسی غیر مسلم کو قرآن دیں اور کہیں گے جی یہ وہ کتاب ہے جو گمراہ بھی کر دیتی ہے نعوذ باللہ اور ہدایت بھی, وہ کہے گا جی اپنی کول رکھو کتاب. پاگل یہ کو پڑھے گا. جس کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن گمراہ کرتا ہے وہ پکا کافر ہے, اور اس کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے. یہ کتاب ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان, سورۃ البقرہ میں اللہ نے کہا پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے اور ہدایت کے روشن دلائل ہیں اس میں, اور الفرقان ہے حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب. ہدی للمتقین ہے, جو ڈر جائیں کہ ہماری مرضی کے بغیر ہمیں کسی نے پیدا کیا, ہم سے وہ پوچھ گچھ کرے گا, ان کے لیے بھی ہدایت ہے. یہ متقی مراد داڑھی پگڑی نہیں ہے, ڈر جانے والے جو واقعی یہ سوچیں کہ ہماری مرضی کے بغیر ہمیں کسی نے پیدا کیا, ان کے لیے ہدایت ہے. اور جو بات نہیں ماننا چاہتے ان کے لیے کوئی ہدایت نہیں. وہ اللہ نے واضح کہہ دیا ہے انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا, ہم نے راہ ہدایت واضح کر دیا ہے, چاہے تو اسے مان لو چاہے نہ شکری کی روش اختیار کرو. یہ من چلے کا سودا ہے, لینا تو لو, نہیں لینا تو جاؤ. اللہ کو تو کوئی پرواہ نہیں ہے نا. پوری کائنات دوزخ میں چلی جائے اللہ تعالیٰ کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑنا, پوری کائنات جنت میں چلی جائے اللہ تعالیٰ کو فرق ہمیں پڑتا ہے. یہ اکثر لوگ کہتے ہیں جی اگے پتہ چل جائے گا کیڑا صحیح ہے. او پائی اگے جا کے اگر غلام احمد قادیانی دے فالوورز نو پتہ لگا کہ قادیانی دجال تھا, وہ پتہ لگنا ان کو فائدہ دے گا؟ نہیں. دنیا میں پتہ لگنا ضروری ہے. او جی اللہ کو پتہ ہے, او اللہ کا پتہ ہونے کا مجھے تو فائدہ نہیں ہے نا. مجھے تو جب فائدہ ہے جب مجھے بھی پتہ چلے حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. او جی اللہ کو پتہ ہے, اللہ کو تو پتہ ہے, اللہ نے اپنے پاس نہیں رکھا, آپ کو بتایا, آپ سمجھنا نہیں چاہ رہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 26 اور 27 میں جو اعتراض کیا جاتا تھا قرآن پہ, اس کا جواب دیا گیا. یہاں پہ کہہ رہے ہیں قرآن گمراہ کرتا ہے والعیاذ باللہ, اور یہ آیت پیش کرتے ہیں, اس کا کنٹیکسٹ ہی کچھ اور ہے. اور یہ اکثر وہ پھر سورہ الجمعہ سے بھی پیش کرتے ہیں کہ جی علماء یہود کی مثال جو ہے وہ گدھوں کی سی ہے کہ جن پر کتابیں لادی ہوئی ہیں. تو
تو جو بندہ بیچارہ قرآن و سنت سے حوالہ دیتا ہے نا، تو اس کو کہتے ہیں جی آپ تو گدھوں کی مثال ہو. بھائی گدھے کی مثال جو دی ہے، تو آپ بہرے اور اندھے بن کے نہ اس آیت پہ گریں، اس کو سمجھیں کہ علماء یہود کو گدھا کیوں کہا گیا. گدھے کے اوپر اگر کتاب لاد دی جائے، کیا وہ اس کتاب سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے؟ نہیں، پڑھے گا ہی نہیں. تو اللہ نے علماء یہود کو یہ بات کہی کہ تمہارے پاس تورات اولڈ ٹیسٹمنٹ موجود تھا، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پروفیسیز تھیں کہ پیغمبر آخر الزمان آنا ہے، تو اب تو تمہاری مثال گدھوں کی سی ہے. تمہارے پاس کتابیں موجود ہیں، ان کتابوں کو پڑھ کے اس شخص کو پہچانتے کیوں نہیں ہو؟ اس آخری نبی کو پہچانتے کیوں نہیں ہو؟ اس دور میں اس کی مثال وہ علماء ہیں جنہوں نے بخاری اور مسلم اپنے شوکیس میں سجائی ہوئی ہے، اس کو پڑھ کے نماز کا طریقہ نہیں پبلک کو بتاتے. یہ ہیں گدھوں کی مثال، نہ کہ وہ لوگ جو بیچارے بخاری اور مسلم پڑھ پڑھ کے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ سنت طریقہ نماز پڑھنے کا یہ ہے. ان کو یہ کہتے ہیں گدھے. گدھے خود نے. ٹھیک ہے، تو یہ آیات بھی وہ پیش کرتے ہیں. یہی گدھے جو علماء کرائم ہیں، مجرم علماء، یہ آیت کو پیش کر کے اس کا غلط فہم بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کو بھی آپ سمجھ لیں. میں نے مسئلہ تقدیر کے اوپر بھی تقریباً 7 گھنٹے کی گفتگو ہوئی ہے 4 لیکچرز میں. مسئلہ نمبر 103 اور 104 اے بی سی، 103 104 اے بی سی، جس میں 200 آیات کراس ریفرنس کے طور پہ کور کی ہیں، 50 ریفرنسز. اور الحمدللہ میری زندگی کی وہ بہت بڑی کمائی ہے اللہ تعالیٰ کے حضور انشاءاللہ تعالی مسئلہ تقدیر کے حوالے سے. اس میں بھی میں نے ان آیات کو کور کیا تھا. سورہ البقرہ آیت نمبر 26 اور 27. ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها. بے شک اللہ تعالی حیا نہیں فرماتا، شرم محسوس نہیں کرتا کہ وہ اپنی کتاب میں مثال بیان کرے کسی مچھر کی یا اس سے بھی کسی حقیر چیز کی. وہ کہتا تھا جی اللہ کی کتاب ہے، اور کہیں عنکبوت مکڑی کا ذکر موجود ہے، اور کہیں پہ مکھی کا ذکر موجود ہے سورہ الحج میں. تو اللہ تعالیٰ تو اتنی بڑی ہستی ہے کہ چھوٹے چھوٹے الفاظ وہ کیوں استعمال کرتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ، اللہ کو کوئی حیا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کوئی اپنی علمیت کا زور نہیں کسی کے اوپر چلانا، بلکہ بات سمجھانی ہے اور سمپل انداز میں. اس لیے آپ دیکھیں قرآن کی عربی بڑی سمپل ہے. اگر آپ اس کو لٹریچر کی عربی سے کمپیئر کریں تو یہ بہت آسان ہے. تو اللہ تعالیٰ چاہتا تو مشکل بھی نازل فرما سکتا تھا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ حیا نہیں فرماتا کہ وہ مکھی کی بات یا اس سے بھی کسی حقیر چیز، مچھر سے بھی حقیر چیز کی مثال بیان کرے، کیونکہ مقصد بات سمجھانا ہے، نہ کہ کسی کے اوپر علمیت کا روب ڈالنا ہے. اللہ اکبر. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ. تو جو ماننے والے ہیں بات کو، ایمان والے جو کہا جاتا ہے نا، اپروپریٹ ٹرانسلیشن ہے بات ماننے والے، جن کا دل جھکا ہوا ہے اللہ کی طرف. أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا. کیا انسان تو نے گمان کیا ہم نے تجھے ایسے ہی پیدا کر دیا؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. اور تجھے مر کے ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آنا. جسے یہ بات پتہ چل گئی نا کہ میری مرضی کے بغیر مجھے کسی نے پیدا کیا ہے، اس کی رات کی نیندیں پھر حرام ہو جاتی ہیں، وہ پھر اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزار سکتا. تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے جو بات ماننے والے ہیں، ایمان لانے والے، بات ماننے والے، وہ جب بھی قرآن میں ایسی بات سنتے ہیں کہ مکھی کی مثال ہے، مچھر کی مثال ہے، وہ الحمدللہ اس سے خوش ہوتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا. اور جو بات نہیں ماننے والے، دل بے ایمان تے اجتا ٹھیر، دل بے ایمانی پہ اترا ہو تو لیم ایکسکیوزز کئی ڈیوائز کر لیتے ہیں. وہ ایسے لوگ جو ہیں فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا. تو وہ نکتہ چینی کرتے ہیں، یعنی بہرے اور اندھے بن کے قرآن کی آیات پہ گرتے ہوئے کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کو اس مثال کو بیان کر کے کیا ملا؟ استغفر اللہ تو بولے. اب اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے ٹونٹ کے انداز میں دیا ہے، تانے کے طور پر. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا. اللہ تعالیٰ نے یہ اس لیے کیا ہے تاکہ اس مثال کے ساتھ کئی لوگوں کو گمراہ کر دے اور کئی لوگوں کو ہدایت دے دے. گمراہ کن کو کرے؟ جو خود گمراہ ہونا چاہیں، اور جو ہدایت والے ہوں گے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم اپنی راہیں ان کے لیے کھول دیں گے. سورۃ العنکبوت میں آتا ہے. تو جو گمراہ ہونا چاہیے، اللہ نے ٹونٹ کیا ہے کہ تم لوگ چونکہ قرآن کی لیسن کے اوپر توجہ نہیں دے رہے ہو، نکتہ چینی کر رہے ہو، تو یہ پھر تمہیں گمراہ ہی ہو گئی ہے، کیونکہ بات جو نہیں مان رہے. جو ماننے والے ہیں وہ گمراہ نہیں ہوں گے. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ.
جو کہہ رہے ہیں نا کہ جو کچھ ہے من و عن اسی طریقے سے ہم قبول کرتے ہیں، ان پہ گمراہی کا فتویٰ نہیں ہے۔ جو بیچ میں سے نکال رہے ہیں کہ جی ایاک نعبد و ایاک نستعین جب پیش کیا جائے، کلیئر کٹ ترجمہ ہے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے غائب میں مدد کے لیے تجھی کو پکارتے ہیں، تجھی سے دعا کرتے ہیں، ظاہر اس بات کی بات نہیں ہو رہی، وہ سورۃ المائدہ میں ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، برائی میں نہ کرو۔ یہ بھائی بیٹھے ہیں، میں ان کو کہتا ہوں مجھے پانی پلا دے تو ٹھیک ہے، یہ ظاہر اس بات قرآن میں، لیکن یہ بیٹھے ہیں بغداد میں، وہاں بھی قبر کے اندر، میں کہتا ہوں بھائی مجھے پانی پلا دے، وہی بات وہی جملہ صرف فریم آف ریفرنس بدلنے سے، چونکہ غائب میں پکارنا ہے خالصتاً شرک ہو جائے گا ایاک نستعین کے خلاف۔ وہ جی مجازی ہوتی ہے حقیقی ہوتی ہے، یہ نکتہ چینی ہے۔ عبادت حقیقی ہی ہوتی ہے، وہ مجازی نہیں ہوتی، تو اسی کے ساتھ ہے وہ ایاک نستعین، اور وہ مدد بھی وہ حقیقی مدد کون سی؟ دعا والی، وہ صرف اللہ سے۔ نہ مولا علی کو پکار سکتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، نہ شیخ عبد القادر جیلانی کو، نہ کسی اور جن کو، فرشتے کو، پیغمبر کو، نہیں۔ مولا علی بھی اپنی نمازوں میں اللہ کو پکارتے تھے، مولا علی کا بھی ماننے والا وہ ہوگا جو اللہ کو پکارے گا، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ بہرحال اس پہ میں نے ڈیٹیل سے ڈسکشن کی ہے۔ مسئلہ نمبر 3، دعا صرف اللہ ہی سے اور اسی کی ایکسٹینشن ہے۔ مسئلہ نمبر 43، وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل، جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم اس سے چاہ رہے ہیں تم گمراہ ہو جاؤ، یعنی بات نہ مانو اور گمراہ ہو جاؤ۔ یہ ٹانٹ کیا گیا ہے، نہ کہ یہ کہا گیا کہ قرآن گمراہ کرتا ہے۔ دیکھیں کس طرح مس یوز کیا ہے ان علماء نے، نعوذ باللہ۔ وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور اس سے کثیر لوگ ہدایت پالیں۔ کون سے ہدایت پالیں گے؟ جو بات ماننے والے۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور اس سے گمراہ نہیں ہوتے مگر وہ جو فاسق ہیں۔ یہ اللہ نے کلیئر کر دیا۔ یہاں یہ نہیں کلیئر کیا کہ ہدایت نہیں پاتے مگر جو اہل ایمان ہیں، کیونکہ مسئلہ ہی اس کا آنا تھا کہ گمراہ کون؟ اللہ میں گمراہ کوئی نہیں ہوتا، قرآن سے گمراہی وہ حاصل کرتے ہیں جو فاسق ہیں، قرآن کے اندر نکتہ چینی کرتے ہیں، بات نہیں مانتے، اور وہ اپنی طرف سے اس کی تشریحات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ گمراہ ہوتے ہیں۔ قرآن تو ہے ہی سراپا ہدایت ہے۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ لوگ ہیں جو اللہ کا عہد توڑ چکے ہیں، اس پکے میثاق جو الست بربکم قالوا بلا، سورۃ الاعراف میں آیا کہ اللہ نے ہماری روحوں سے عہد کیا تھا، ہم نے مانا تھا کہ اللہ ہی ہمارا پروردگار ہے، وہ عہد توڑ دیتے ہیں۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، اور قطع کر دیتے ہیں اس کو جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، یعنی وہ صلہ رحمی جو ہے نہیں کرتے۔ أَن يُوصَلَ، کہ اسے جوڑا جائے۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور فساد کرتے ہیں زمین میں۔ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی لوگ ہیں خسارہ پانے والے۔ اور اسی کانٹیکسٹ میں سورۃ الانفال کی آیت نمبر 42 بڑی اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو آیات کو آسان چھوٹی چھوٹی مثالوں کے ذریعے سمجھاتا ہے، مقصد کسی کے اوپر روب ڈالنا نہیں علم کا، بلکہ بات سمجھانا ہے۔ کیوں؟ سورۃ الانفال آیت نمبر 42 پارہ نمبر 10 کے پہلے صفحے پر، لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ، تاکہ جس نے ہلاک ہونا ہے وہ دلیل دیکھ کر ہلاک ہو۔ گلا نہ کرے اللہ منو پتہ ہی نہیں سی لگیا کہ ایاک نستعین دا مطلب جڑا یا علی مدد نہیں ہوندا، نہیں۔ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، اور جو زندہ رہنا چاہے وہ دلیل کے ساتھ زندہ رہے، اس کے پاس دلائل موجود ہو۔ جو ہلاک ہونا چاہے گا اس کو اللہ تعالیٰ نے دلیل کے ذریعے ہلاک کر دیا۔ اور سورہ التوبہ میں 115 نمبر آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اس وقت تک موت نہیں دیتا جب تک کہ حق اس کو واضح نہیں کر دیتا، یہ اللہ کی ذمہ داری ہے۔ پھر جو لوگ بات خود نہیں ماننا چاہتے ان کے اوپر سورہ یونس میں آتے ہیں ہم گند ڈال دیتے ہیں۔ یعنی پہلی جو کوشش ہے انسان کی ہوتی ہے حق کی طرف یا باطل کی طرف جانے کی، بعد میں اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اس کے مطابق فیصلہ فرماتا ہے۔ کوشش انسان نے اپنی خود کرنی ہے، چاہے وہ گمراہی کماتا ہے چاہے وہ ہدایت کماتا ہے۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین ثم آمین۔ اب اہل ایمان کا ایٹیچیوڈ کیا ہے اس کے برعکس؟ یہ تو تھے جو دل بے ایمان تھے، اجدا ٹیر، نکتہ چینی کرنے والے، وہ تو گمراہی کمائیں گے کہ انہوں نے بات نہیں ماننی۔ اہل ایمان کا ایٹیچیوڈ ہے سورہ الانفال آیت نمبر 2 اور 3 میں، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم۔ اہل ایمان وہ ہیں، ایمان والے تو مومن صرف وہی ہیں کہ جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے اللہ تعالی کی آیات کے ذریعے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، وجلت قلوبہم، دل کانپ جاتے ہیں۔ وَإِذَا
तुलियत अलैहिम आयातुह, और जब अल्लाह की आयात उन पर तलावत की जाती हैं, ज़ादतहुम ईमाना, उनका ईमान बढ़ने लग पड़ता है। वो कहते हैं बिल्कुल जी, हमारा भी यही कीदा है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अब कई लोग हैं जिनके सामने आयत पढ़े तो वो चिढ़ पड़ते हैं, जी बुजुर्गों नहीं मानते, उन्होंने तो कोई हिस्सा नहीं। तो ये वो लोग हैं जिनका ईमान कम होने लगता है कुरान सुन के, क्योंकि उन्होंने वो मिन्नोन कबूल नहीं करना ना उस तरीके से, तो जाहिर है कि फिर वो उनकी तो मुश्किल हो जाएगा। अहले ईमान का ईमान बढ़ता है, ये हमारा यही अकीदा है। ज़ादतहुम ईमाना व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, और वो अपने रब पर तवक्कुल करते हैं। अल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाह, ये वो लोग हैं जो कायम करते हैं नमाज को। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और जो हमने उनको दिया है उस माल में से अल्लाह ताला की राह में खर्च करते हैं। लोगों से चंदे बटोर के नहीं खर्च करते अल्लाह की राह में, अपने माल में से जो उनके पास है। बड़ा फर्क है। उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का, हकीकतन कट्टर अगर मुमिन कोई है तो वो ये लोग हैं। लहुम दरजातुन इंद रब्बिहिम, इनके अपने रब के हुजूर दरजात हैं बुलंद। व मगफिरतुन व रिज़्क़ुन करीम, और मगफिरत है और इज्जत की रोजी है इंशाअल्लाह ताला। तो ये मेरे भाइयों अहले ईमान का एटीट्यूड, कि जब वो बात सुनते हैं तो अपना वो ये नहीं कहते यार साढ़े बुजुर्गों को नहीं पता लगा, इतने बड़े बड़े उलमा को नहीं पता चला, वो कहते हैं यार शुक्र उन्होंने पता लगा, मुझे पता लग गया। ठीक है, आप अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आपको पता चल गया। आप ये कहेंगे चूंकि फलां बंदा बद अकीदा था इसलिए अगर वो दोज़ख में जाए, कई लोग हैं वो कहते हैं जी हम अपने बुजुर्गों के पीछे हैं, चाहे जहन्नुम में जाएं चाहे जन्नत में जाएं, हम अपने बुजुर्गों के साथ हैं। ये ऑन रिकॉर्डिंग उनके जुमले मौजूद हैं। ये बहुत बड़ी जरूरत है। हमें ये देखना चाहिए हमारे पास जो बात पहुंची है, मैं अल्लाह ताला को क़यामत वाले दिन ये कहूंगा, दुनिया में आप जरा इमेजिन करें कि या अल्लाह मैंने इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन को मिन्नोअन इसलिए कबूल नहीं किया कि फलां बुजुर्ग जो है उनका तो ये अकीदा था, फलां जो है वो ये कहते थे। अल्लाह ताला कहेगा तेरे तक जो आयत मैंने पहुंचाई थी तुझे नहीं समझ आई, तेरी खोपड़ी में बात नहीं आई, ये रॉकेट साइंस थी, ये फोर्थ ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन थी जो तुझे सॉल्व नहीं हुई है। इसलिए मैं एक बात बोला करता हूं, एज फार एज हदायत इज कंसर्न्ड, कुरान हकीम दुनिया की सबसे आसान किताब है, इससे आसान कोई किताब नहीं है जहां तक कुरान से हदायत हासिल करने का ताल्लुक है। बाकी इसके डेप्थ में जाए तो वो उलमा को भी नहीं साइंस आती, बायोलॉजी आती है उलमा को, जियोलॉजी आती है, एम्ब्रियोलॉजी आती है, एस्ट्रोनॉमी आती है, 1000 आयात इन टॉपिक्स के ऊपर है। वो तो उलमा के पास भी इल्म नहीं है, उलमा से पूछ पूछ कर चले। 18 उलूम है उसकी डेप्थ के लिए। कुरान डेप्थ के लिए हर बंदे के लिए नहीं है, जिसकी मर्जी जाए। कुरान का बुनियादी मकसद है हदायत, और वो एक मोची को भी समझ आएगा, एक इंटेलेक्चुअल को भी समझ आएगा, एक अनपढ़ को भी समझ आएगा, एक डॉक्टर को भी समझ आएगा, एक इंजीनियर को भी समझ आएगा। क्योंकि वरना तो अल्लाह ताला की सिफ्त अदल जो है वो चैलेंज हो जाएगी कि यार फलां को समझ आ गया फलां को नहीं आया, तो फिर वो तो हिसाब किताब देने का मुतहम्मिल नहीं होगा, अकाउंटेबल ही नहीं होगा। इसका मतलब है कि बात सबको समझ आने वाली है। एज फार एज हदायत इज कंसर्न, कुरान हकीम दुनिया की सबसे आसान किताब है। और ये जो मैं दावा कर रहा हूं मेरा अपना दावा नहीं है, इसके मुकाबले जो कह रहे हैं कुरान बड़ा मुश्किल है, उनसे पूछे पूरे कुरान में कहीं लिखा हुआ कुरान मुश्किल है? किसी हदीस में लिखा हुआ कुरान मुश्किल है नसीहत हासिल करने के लिए? नहीं। लेकिन हमारा जो दावा है कुरान हकीम में 4 दफा आया। मेरे भाइयों ज़िना के ऊपर भी 4 गवाह आ जाए ना तो उसके ऊपर भी हाथ जारी हो जाती है। आम मामले में तो 2 गवाह चाहिए। और कुरान हकीम में अगर आप देखें तो कई टॉपिक्स ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो अल्लाह ताला ने जिनको एम्फसाइज किया ना तो वो आयात 2 बार आई हैं। जिस तरह इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही, बेशक अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन इस गुनाह को माफ नहीं करेगा कि कोई दुनिया में शिर्क के साथ अल्लाह के पास पहुंचा। इसके अलावा जितने गुनाह माफ कर देगा जिसके लिए चाहेगा। यह सूरह अन-निसा में आयत 2 दफा आई है, 48 नंबर 116। लेकिन यह इतना क्रिटिकल इशू था कि कुरान हकीम आसान है, एक सूरत में 4 दफा आई है। सूरतुल कमर आयत नंबर 17, 22, 32 और 40, 4 दफा यह आयत रिपीट हुई है। वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर, और बेशक हमने कुरान हकीम को नसीहत हासिल करने के लिए आसान कर दिया है कोई समझने वाला? अब अल्लाह ताला ने यह तो नहीं फरमाया कि यह बड़ी मुश्किल किताब है। इनसे पूछे जो आप दावे कर रहे हैं मुश्किल है, मुश्किल है, इस वास्ते कर दें ताकि पढ़े ना कोई।
انہاں دی روزی روٹی چل دی رہے اس طرح, یہ اس لیے دور کرتے ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں یہ اسلام کے ساتھ دشمنی تو یہ لوگ کر رہے ہیں. مجھے بتائیں اگر کوئی یہودی آپ کو یہ آ کے کہے کہ قرآن نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے ڈائریکٹ, تو ہم کہیں گے یہ تو یہودی ہے, اسلام کا دشمن ہے. لیکن یہ یہودی نما علماء آپ کے ممبروں پہ بیٹھ کہہ رہے ہیں قرآن ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے, ان کو ہم کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ, مدّا ذلہ دامت برکاتہم عالیہ, حافظہ اللہ تعالی, آیت اللہ, ان کو ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں. کتنے بڑے دشمن ہیں یہ اسلام کے. ہمیں کبھی یہ گمان نہیں آیا کہ یہ غیر مسلم آگے بات کرے گا, اور انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کا مولوی آپ کو یہ کہتا ہے قرآن ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے. انہوں کو جو ڈائریکٹ نہیں پڑھتے انڈائریکٹ ہی پڑھا دو, اور انڈائریکٹ انہوں نے آپ بھی نہیں پڑھی ہوتی. ٹھیک ہے, اس لیے کہ انہوں نے تو عقائد بتانے اپنے بزرگوں بابوں کے. قرآن و سنت تو ایک بالکل الگ سے ایک نظریہ ہے, اس کے اوپر وہ قائم ہے, اس کے اندر تبدیلی نہیں کر سکتے. قرآن کو تو بدل نہیں سکتے تھے, تو اس لیے انہوں نے کہا کہ ڈائریکٹ نہ پڑھو تاکہ مت مار دے, تفسیر ہماری بزرگوں کی پڑھو. تو قرآن حکیم نصیحت کے لیے آسان ہے. ہم کون سا کہہ رہے ہیں کہ آپ قرآن پاک میں جو سائنس کے اوپر آیات ہیں, آپ ٹیکٹونک پلیٹس کا ہمیں بتائیں, جیولوجی کی دس لے گا کو مولوی, پرانے بزرگوں جو بھی کو کاٹ لو تے ان نویں جو بھی کاٹو کٹے گا, جیولوجی دا ایمبرولوجی کی فیلڈ بتائے گا, نہیں بتا سکتے, قطعاً نہیں بتا سکتے. اس لیے قرآن حکیم میں سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 7 میں آیا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, اگر تمہیں نہ پتا ہو کسی چیز کے بارے میں, علم نہ ہو, تو اہل ذکر ہیں جو جاننے والے ہیں, ان سے پوچھ لیا کرو. تو اب میرے بھائیو جیولوجی کے اوپر, اسٹرونومی کے اوپر, بیولوجی کے اوپر, ایمبریولوجی کے اوپر, فزکس کے اوپر جو آیات قرآن حکیم کی سمجھ لیں 1/6 تقریباً آیات, کم و بیش 6,500 میں سے 1,000 آیات ان ٹاپکس پہ ہیں. فزیکل فینومینا آف نیچر, یہ ہم کس مفتی سے جا کے پوچھیں گے؟ کون ہمیں بتائے گا, کون سمجھائے گا؟ اس کے لیے پھر اہل ذکر جو ہے وہ اسٹرونومی کی فیلڈ میں آپ اس فیلڈ کے بندے کے پاس جائیں گے, بیولوجی کی فیلڈ کے جو بندہ ہے اس سے بیولوجی کی چیزیں پوچھیں گے, ایمبریولوجی کی فیلڈ کا جو بندہ ہے اس سے وہ چیزیں پوچھیں گے. تو ہاں جو آپ نے احکام و مسائل, وضو, غسل, استنجے کا طریقہ پوچھنا ہے وہ علماء سے, ان باغوں کے آپ یہی بتایا کریں, آپ کو اتنا ہی آتا ہے تو آپ اس میں اہل ذکر ہیں, اہل الذکر ہیں, تو آپ یہی کچھ بیان کریں, باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کو نہیں پتا. تو اس کا مطلب پھر آپ بھی جاہل ہوئے, کہیں گے نہیں جی نہیں ہم جاہل نہیں ہیں, بس ہر فیلڈ اپنا اپنا علم ہوتا ہے. تو تذکیر, نصیحت, یہ سب حاصل کر سکتے ہیں. اس کے لیے انٹلیکچوئل ہونا ضروری نہیں ہے, اس کے لیے ان پڑھ اگر کوئی ہے اس کو بھی بات سمجھ آ جائے گی. اور اب تو صوت القرآن چینل کی برکت سے ترجمے جو ہیں وہ اردو ترجمہ جو ہے وہ آپ کو ایزیلی آڈیو ریکارڈنگ کے اندر اویلیبل ہے, انگلش کے اندر اویلیبل ہے, کئی اور زبانوں کے اندر ترجمے آ چکے ہیں. آپ اپنی گاڑی میں لگا لیں, USB کے اندر سن سکتے ہیں الحمدللہ. اور قرآن کا بنیادی مقصد بھی تذکیر ہے. سورہ الانعام کی آیت نمبر 19 میں آیا وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ, اے نبی فرما دیجئے قرآن مجھے اس لیے وحی کیا گیا, میں اس قرآن کے ذریعے تمہیں تذکیر, نصیحت کر دوں, اور جس تک یہ کتاب پہنچ جائے اس کتاب کے ذریعے وہ نصیحت کرے. فضائل اعمال, فضائل سنت, 14 ستارے, ان کے ذریعے نہیں, اللہ کی کتاب کے ذریعے نصیحت کرے. مقصد ہی یہی ہے. سورہ قاف کی آخری آیت ہے فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدٍ, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سے ہر شخص کو نصیحت کیجئے, ہر اس شخص کو جو اللہ کی دھمکی سے ڈرتا ہے. جو ڈرتا نہیں ہے اس کو چھوڑ دیں, جو واقعی ڈرتا ہے کہ میری مرضی کے بغیر مجھے کسی نے پیدا کیا ہے اس کو یہ نصیحت پیش کریں. وَيَتَجَنَّبُهُ الْأَشْقَى, اور جو شکی بدبخت ہو چکا ہے, بات نہیں ماننا چاہیے, اس کو چھوڑ دیں. اللہ اکبر. وَيَتَجَنَّبُهُ الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا, ایسے شخص کو تو پھر ہم اس بڑی آگ پر پیش کریں گے جہاں پھر وہ نہ زندوں میں ہوگا نہ مردوں میں. قد افلح من تزکا, بے شک وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنا تزکیہ نفس کر لیا. وذکر اسم ربہ فصلی, اور اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھی. بل تؤثرون الحیات الدنیا, لیکن تمہارا اصل مرض یہ ہے کہ تم دنیا کے مشتاق ہو. والآخرۃ خیر وابقا, جبکہ آخرت تو بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی بھی ہے, دنیا بہتر بھی نہیں اور ہمیشہ رہنے والی بھی نہیں. ان ھذا لفی الصحف الاولی, بس یہی ایک یونیورسل ٹروتھ, ایک کانٹے کی بات تھی جو تمام پچھلے صحائف میں تھی جو قرآن سے پہلے. ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ, ہاں وہ موسیٰ علیہ السلام کے صحائف ہوں یا ابراہیم علیہ السلام کے صحائف, ایک ہی کانٹے کی بات تھی کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے, اصل زندگی آخرت کی ہے. یعنی قرآن کا پورا تانا بانا دو چیزوں پہ ہے, عقیدہ توحید کے اوپر اور عقیدہ آخرت کے اوپر. باقی جو عقیدہ رسالت ہے وہ
انسان کو یہ چیز پہچان کروانے کے لیے بتایا کہ یہ 3 ہی بنیادی عقائد ہیں، اس میں بھی جو 2 عقائد ہیں وہ ٹاپ آف دا لسٹ ہیں، عقیدہ توحید اور عقیدہ آخرت۔ انبیاء تو اللہ تعالیٰ کا تعارف کروانے ہیں اور آخرت کا بتانے ہیں۔ اور پھر سورۃ الحجر کی آیت نمبر 9 ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک اس الذکر یا دہانی کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں۔ جہاں قرآن کی حفاظت کا ذکر ہے وہاں بھی کہا یہ نصیحت والی کتاب کو ہم نے نازل کیا، ہر بندے کے لیے نصیحت ہے، قیامت تک آنے والے آخری انسان کے لیے۔ تو باقی جو اس کی تفصیلات ہیں وہ تو ختم ہی نہیں ہوتی، ہمارا مقصد بھی جو ہے وہ اس سے نصیحت حاصل کرنا ہے۔ لہٰذا یہ علماء جو دھوکہ دیتے ہیں جی قرآن بھی اپنے اپنے ہیں، بخاری مسلم بھی ایک ہی ہے، میرے بھائی جس کا جو دل کرتا ہے اپنے مکتب فکر کی لا کے بخاری پڑھ لے، مسلم پڑھ لے، وہی ترجمہ نکلے گا۔ آپ کوئی ڈنڈی نہیں مار سکتا ترجموں میں، کیسے ماریں گے ڈنڈی؟ اب کمپیوٹر سافٹ ویئر آ گئے ہیں، ایک طرف آپ عربی ڈالیں دوسری طرف 100 زبانوں میں ترجمہ کر دے گا۔ مولوی تو جھوٹ مار سکتا ہے لیکن سافٹ ویئر تو نہیں جھوٹ مارے گا، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کمپیریٹو اسٹڈی کریں ایک ہی بات نکلے گی انشاءاللہ تعالی۔ تو جہاں تک میرے بھائیوں قرآن سے تذکیر کا تعلق ہے تو بڑے بڑے علماء نے، تمام مکاتب فکر کے علماء نے الحمدللہ قرآن حکیم کے تراجم کر دیے ہوئے ہیں۔ یہ لفظ تراجم ہے، اور اسی طریقے سے ترجمہ لفظ ہے، ہم ترجمہ بول دیتے ہیں، یہ لفظ ہے ترجمہ، اور اس کی جمع ہے تراجم، تمام مکاتب فکر کے۔ لہٰذا دوبارہ سے ویل انوینٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ پہیہ ایجاد کریں گے اور پھر اپنی گاڑی میں لگائیں گے۔ پہیہ مارکیٹ میں اویلیبل ہے، خریدیں اور اپنی گاڑی میں لگائیں۔ تو ترجمے قرآن کے ہو گئے ہیں، اور ان علماء کے ہوئے ہیں کہ جو علماء لوگوں کو قرآن ڈائریکٹ پڑھنے سے روک رہے ہیں نا، ان کے بزرگوں کے ترجمے ہوئے ہوئے ہیں۔ یہ تو کسی بات کی مولیاں ہی نہیں ہے، ان کے بڑے بزرگ بابوں نے ترجمے کیے ہوئے ہیں۔ لہٰذا ہم جب کسی کو قرآن سے یا بخاری مسلم سے ترجمہ یہ کہتے ہیں جی یہ اپنی طرف بھائی آپ کا، اگر ہم کنز الایمان احمد بریلوی صاحب کا ترجمہ پیش کر رہے ہیں تو وہ آپ کنز الایمان کا انکار کر رہے ہیں، ہمارا تو نہیں کر رہے۔ آپ احمد بریلوی صاحب کو جھوٹا کہہ رہے ہیں، ہمیں تو تب کہیں گے ہم اپنی مرضی سے کر کے کر رہے ہوں۔ اس طریقے سے اشرف تھانوی صاحب یا جونا گڑی صاحب یا سید فرمان علی شاہ صاحب، ان سب کے جو ترجمے ہیں اپنے اپنے مکاتبے فکر کے لوگ پڑھیں۔ اور یہ وہ علماء ہیں کہ جو علماء روک رہے ہیں وہ تو کچھ بھی نہیں ان کے مقابلے میں، یہ تو بڑے بڑے علماء ہیں، بڑے بڑے جن کو کہتے ہیں نا یہ اتنے بڑے بڑے، یہ اتنے بڑے بڑے ہیں، ان کی بات مانیں خدا کے لیے، یہ آپ کے بڑے بڑے ہیں۔ ہم تو ان کے ریفرنس، ہم تو ڈاکی ہیں، آپ کو کوٹ کر رہے ہیں کہ انہوں نے یہ ترجمہ کیا، آپ خود فیصلہ کریں۔ تو اس حوالے سے یہ علماء ایسے مجرم علماء، علماء کرائم، مجرم علماء، ایک ہے علماء پرائم، عزت والے علماء، میں ان کی بات نہیں کر رہا، علماء کرائم جو مجرم علماء جو روکتے ہیں اور وہ کہتے ہیں قرآن کے ترجمے بدل دیے ہوئے ہیں، وہ جی کچھ سے کچھ بنا دیا ہے۔ میرے بھائیوں، میرا یہ چیلنج ہے اس ویڈیو کی وساطت سے کہ قرآن حکیم کے کسی بھی مکتبہ فکر کا آپ ترجمہ اٹھا لیں، ترجمے میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ اس کا مفہوم سیم نکلتا ہے۔ جہاں تک ترجمے میں الفاظ کے چناؤ کا تعلق ہے تو تمام مکاتب فکر کو تو چھوڑ دیں، ایک مکتبہ فکر کے اگر آپ 5 ترجمے اٹھائیں نا تو 5 کے 5 میں الفاظ کا چناؤ الگ ہوگا، لیکن مفہوم ایک ہی ہوگا۔ تو مفہوم کا فرق اور ترجمے کا فرق سمجھیں۔ ترجمہ یہ ہے کہ الفاظ کا چناؤ، اور وہ مجبوری ہے، جب بھی ایک زبان دوسری زبان میں ٹرانسلیٹ ہوتی ہے تو لنگوسٹک کا بیریئر ہے، الفاظ کے چناؤ میں فرق آ جاتا ہے، لیکن مفہوم جو ہے وہ کبھی نہیں بدلے گا، مفہوم ایک ہی رہے گا۔ یہ نہیں ہے کہ بسم اللہ ایک بندہ اللہ کے نام سے شروع کر رہا ہے، دوسرے شیطان کے نام سے شروع کر رہا ہو، یہ نہیں ہوگا، وہ بھی اللہ کے نام سے شروع کر رہا ہوگا۔ تو یہ اس قسم کے جو دھوکے دیتے ہیں، اس طرح کے اور کئی ایک دھوکے ہیں۔ اب میں ان سارے دھوکوں کو ایڈریس اگر کروں تو کافی ٹائم چاہیے، بہرحال میں یہاں پہ 5 لیکچرز اپنے بتا دیتا ہوں اسی کانٹیکسٹ میں، جو اس سے کمپلیمنٹری جڑے ہوئے ٹاپکس ہیں، تاکہ اگر کسی کی تشنگی رہ جائے تو وہ اس کو پتا ہو کہ یہ لیکچرز ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com پہ اور یوٹیوب کے اوپر آپ صحیح سپیلنگ لکھتے ہیں۔ مثلا یہ آج کا لیکچر مسئلہ نمبر 170 ہوگا تو آپ یوٹیوب پہ لکھیں 170- مسئلہ MAS والا کاما ALAH، مسئلہ، مسئلہ عربی میں کہتے ہیں سوال کو، تو 170 مسئلہ آپ لکھ دیں تو یہ آج کا لیکچر بھی کھل جائے گا۔ اسی طریقے سے یہ 5 امپورٹنٹ کمپلیمنٹری جو جڑے ہوئے ٹاپکس ہیں۔ پہلا لیکچر ہے مسئلہ نمبر 1، اس کو میں نے نام ہی 1 دیا ہے، امام الانبیاء کی دعوت قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس میں میں نے اپنا ریسرچ پیپر نمبر 4 امام الانبیاء کی دعوت قرآن پڑھایا ہے۔
दूसरा लेक्चर है मसला नंबर 85, कुरान और क़िताल, हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो खुसूसियात। तीसरा लेक्चर है मसला नंबर 115, कुरान की हिफाजत का मौजज़ा और सुन्नी शिया इख्तलाफ की हकीकत। जो ये झूठ बोला गया जी को शिया का अलग है कुरान, सुन्नियों का अलग है, एक ही कुरान है सबका, इस हवाले से डिस्कशन की। चौथा लेक्चर मसला नंबर 154, ये बहुत क्रिटिकल है कि कुफार से मुतालिक जो कुरान की आयात नाजिल हुई हैं उनको मुसलमानों पर चिस्पा करना, इस हवाले से, खवारिज का एटीट्यूड, इस हवाले से, और जो कहते हैं जी शान नुज़ूल देखना चाहिए जी, शान नुज़ूल जितना मर्जी देख लें एंड रिजल्ट वही रहेगा। तयम्मुम की आयात का शान नुज़ूल एक सफर में पानी नहीं था तो वहां पे फिर आयात नाजिल हुई। इस शान नुज़ूल से आपके इंटरेस्ट में जरूर इजाफा हुआ, लेकिन एंड रिजल्ट यह है कि तयम्मुम का तरीका वही रहना है। तो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का शान नुज़ूल कुछ भी हो, एंड रिजल्ट यही रहना है। ये बड़े खुश होने कि शान नुज़ूल कोई और शायद निकल आएगी। मैं फिर सही तरीके ना दिमाग खोले। मसला नंबर 154, और इसके जो क्लिप्स हैं वो मिलियंस ऑफ पीपल तक पहुंचे हैं। इसी में मैंने बिदअती के पीछे नमाज पढ़ने का मसला भी बयान किया था कि इमाम काबा के पीछे नमाज होती है कि नहीं। ये जो कुछ लोग कहते हैं नहीं नमाज ही नहीं होती, और उनके जो मानने वाले हैं वो कहते हैं इनके पीछे नमाज नहीं होती, सारे एक दूसरे पीछे नहीं नमाज था कहते। मैंने फिर खोला ये मसला। पांचवा लेक्चर मसला नंबर 167 जो हाल ही में रिकॉर्ड हुआ है, सूरतुल फुरकान ही में आयत नंबर 30 आई थी, वक़ाल रसूल या रब्बी इन्ना कौम इत्तखज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिकायत करेंगे क़यामत वाले दिन, ऐ अल्लाह मेरी कौम ने, मेरी उम्मत ने कुरान को पीठ के पीछे डाल दिया था। वलियाज़ु बिल्लाहि ताला। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के खिलाफ गवाही कुरान हकीम की 8 आयात क्रॉस रेफरेंस के तौर पर और 8 अहदीस सब की सब बुखारी और मुस्लिम से। मसला नंबर 167 मैंने रिकॉर्ड करवा दिया अल्हम्दुलिल्लाह। आप ये देख लें, ये आज के टॉपिक में ये सारी चीजें कॉम्प्लीमेंट्री हैं, इसलिए मैं साथ तारुफ करवा रहा हूं। अब मेरे भाइयों दो इस्तिलाहात, दो टर्मिनोलॉजी समझ लीजिए। नंबर 1 तर्जमा, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसलेशन, और दूसरी टर्म है मफहूम, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं अंडरस्टैंडिंग, समझना। ये दो अलग चीजें हैं। कुरान हकीम में तर्जमा करते वक्त तर्जमे में अल्फाज के चुनाव में फर्क आ सकता है, पॉसिबल है, क्योंकि जब एक जुबान दूसरी में ट्रांसलेट होगी तो अल्फाज के चुनाव हर बंदे का डिफरेंट होगा, क्योंकि एक ही चीज के लिए एक जुबान में कई अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, लेकिन मफहूम वो सेम होगा। इस वीडियो की वसातत से मेरा ये चैलेंज है कि कुरान हकीम के जितने तर्जमे हैं सब के सब तर्जमे अपने मफहूम के एतबार से 100% सेम है। अल्फाज के चुनाव में फर्क हो सकता है, और ये लिंग्विस्टिक का दूसरे में जाने के साथ ये एक चीज जुड़ी हुई है, ये टेक्निकल चीज है। लिहाजा इस हवाले से जो ये कहते हैं कुरान में बड़ा इख्तलाफ है जी, बरेलवियों का अपना है, देवबंदियों का अपना है, शिया का अपना है, अहले हदीस का अपना है, बिल्कुल झूठ है। कुरान से दूर करने के लिए ये साजिश करते हैं, दुश्मन है ये इस्लाम के, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। मफहूम 100% सेम है, अल्फाज के चुनाव में तर्जमे में फर्क आ सकता है। और इसको मैं आप मिसाल देता हूं। मैं इंग्लिश में एक मजमून लिखूं, 10 MA इंग्लिश में बैठा लूं जो उर्दू भी जानते हो, और मैं 10 के 10 को एक ही पेज की 10 फोटो कॉपियां करवा के दूं, और मैं उनसे कहूं कि आप जरा उर्दू में से ट्रांसलेट करें, क्या आप ये दावा कर सकते हैं कि सबके अल्फाज सेम होंगे? तो ये झगड़ा क्यों मौलवियों ने डाला हुआ है, उलमाए क्राइम ने, मुजरिम उलमा ने? उलमाए प्राइम पढ़ो, इज्जत वाले उलमा, अपनी इज्जत कराओ। ये मुझे कहते हैं अली उलमा की इज्जत नहीं करता, अपनी इज्जत कराओ ना। उलमाए प्राइम बने ना, उलमाए क्राइम ना बने, मुजरिम उलमा ना बने, इज्जत वाले उलमा बने ना। मसला नंबर 141 आप देख ले मेरा, उलमाए प्राइम वर्सेस उलमाए क्राइम। मैंने बताया कि कौन उलमाए प्राइम है और कौन उलमाए क्राइम है। तो ये दुश्मनी करते हैं। इंग्लिश में आप किसी को, ये 10 लोगों को ऐसे लिख के दे MA इंग्लिश को, उनको क्या तर्जमा करें, तर्जमा करेंगे, आप सबको पता है कि अल्फाज का चुनाव मुख्तलिफ होगा, लेकिन मफहूम एक ही होगा। मफहूम अलग चीज है, अल्फाज का चुनाव तर्जमा अलग चीज है। मजमून तो बड़ी दूर की बात है। मैं एक इंग्लिश में जुमला बोल दूं, एक सेंटेंस, मिसाल के तौर पर, ही वॉन्ट्स टू गो टू मेडिकल कॉलेज, एक मैंने जुमला बोला है, ही वॉन्ट्स टू
go to medical college. इसका अब तर्जुमा कैसे हो सकता है? 4 पॉसिबल तर्जुमे मैं आपको बता दूं, 4 से भी ज्यादा हो सकते हैं अल्फाज के चुनाव के एतबार से. नंबर 1, वो मेडिकल कॉलेज में जाना चाहता है. ये तर्जुमा ठीक है? अच्छा. दूसरा, वो चाहता है कि मेडिकल कॉलेज जाए. मेडिकल कॉलेज जाने नहीं कह रहा, मंदिर जाने का नहीं कह रहा, वो चाहता है कि मेडिकल कॉलेज जाए. इंग्लिश तो वही है, ही वांट्स टू गो टू मेडिकल कॉलेज. ये तो था इसका सिंपल तर्जुमा. अब बा मुहावरा भी किया जा सकता है, बिल मफहूम भी. वो मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेना चाहता है. मतलब तो यही है ना कि वो एफएससी में मेहनत कर रहा है, तो वो कह रहा है मैं मेडिकल कॉलेज जाना चाहता हूं, यानी मैं इतने नंबर हासिल कर लूं कि मेरा दाखिला हो जाए. तो आपको कहेगा नहीं, ये तर्जुमा ही बदल देता है. वो मफहूम तो वही है. इसी तरीके से चौथा तर्जुमा, वो मेडिकल कॉलेज में दाखिले का ख्वाहिशमंद है. ये भी तर्जुमा बिल्कुल ठीक होगा, ही वांट्स टू गो टू मेडिकल कॉलेज. तो ये मौलवियों ने इतना रोंद मारा हुआ है, मैं इसलिए इनको कहता हूं कि अल्लाह दे बंदे हो, ਤੁਹਾਡੀ टक्कर पहली बार किसी पढ़े लिखे बंदे नाल पई जाए. उन लोगों ने घास खानी छड़ दी है, लोगों ने घास खानी छोड़ दी है. लोगों को पता है कौन धोखा दे रहा है और कौन सोने की मोहर 24 कैरेट सोना सही बात कर रहा है डंके की चोट पे. ये अब आपके धोखे नहीं चलेंगे. अब दीन आ गया पढ़े लिखे लोगों के हाथ में. अब ड्राइविंग सीट के ऊपर वो लोग बैठे हुए हैं. अब आपके धोखे नहीं चलेंगे. जो तर्जुमे मुख्तलिफ होंगे जी, फर्क पै जाता है जी. ठीक है, उन्होंने को तुसी अल्लाह के बंदे हो, एक मकबा फिक्र के 10 जय्यदुल बाई चुन लेना. हम उनको कुरान पाक का एक सफा देते हैं, 10 के 10 एक अल्फाज का तर्जुमा करके बताएं, तो हम फिर कहेंगे 10 के 10 ही गुमराह को तर्जुमा बदल दिया इन्होंने. ठीक है, सारा तंगी है फिर. लेकिन कहेंगे नहीं नहीं, अल्फाज का चुनाव का फर्क तो आ जाता है, मफहूम तो एक है ना. तो भाई बाहर निकलो, इस कुएं तो बाहर निकलो, कुएं के मेंढक ना बने, बाहर निकले. बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, शिया, सब के तर्जुमे एक जैसे हैं मफहूम के एतबार से, कोई फर्क नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह. अब रही तफसीर, तो तफसीर ही चूंकि मौलवी बढ़ गया, ठीक है, उधर तो कोई इलाज नहीं है. तफसीर की कोई गारंटी नहीं है. अल्लाह ने सिर्फ हिफाजत की गारंटी दी है कुरान हकीम के अल्फाज की. इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून. बेशक हम ही ने कुरान को नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत फरमाने वाले हैं. सूरतुल हिज्र आयत नंबर 9. जहां तक इसकी तफसीर का ताल्लुक है, कुरान में तहरीफ कर दी है, बिल्कुल कर दी इन्होंने. तर्जमे में नहीं कर सके, लेकिन कुरान की तफसीर में इन्होंने कर दी है. और इसमें मैं एक बड़ा कड़वा जुमला बोलता हूं, बड़ा भारी जुमला है मेरा, कि कुरान हकीम का सिर्फ वही तर्जुमा मोतबर है जो एक गैर मुस्लिम समझेगा कुरान को पहली बार पढ़ के. वही तर्जुमा और तफसीर मोतबर है, मुसलमान की नहीं. जो किसी फिरके के साथ लगा है वो उसी ज़हन से पढ़ेगा. अब मुझे बताएं, अगर कोई गोरा पढ़ेगा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, आप उल्टे भी लटक जाए ना, वो इससे याली मदद नहीं साबित करने के लिए तैयार होगा. ऐ तो औकात है ना लोगों की. मैं कह रहा हूं कि गोरा जो मतलब लेगा, आम बंदा, वो मोतबर होगा. बाकी तो इनके तो अब धोखे चल नहीं सकते. सॉफ्टवेयर बन गए, एक तरफ आप अरबी डालें 100 जुबानों में तर्जुमा हो जाएगा. तो मौलवियों तो 2 या 3 जुबान आनी है ना, 100 जुबानों में तर्जुमे हो जाएंगे मिन उसी तरीके से. तो उलमा को हम इसलिए टारगेट करते हैं कि इस्लाम के साथ इन्होंने दुश्मनी की है. मेरी मज नहीं खोली इन्होंने कोई, लेकिन इस उम्मत को जिस तरीके से इन्होंने जोक दर जोक दोजख में दाखिल करवाने के लिए बिल्कुल सर तोड़ कोशिश की है. मैं कहता हूं कि यहूदी में आके कहे ना कुरान हदीस डायरेक्ट ना पढ़ना गुमराह हो जाओगे, हम कहेंगे तेरी जुबान खींच लो. और ये उलमा दाढ़ियां और पगड़ियां रख के मेंबरों में बैठ के अपनी कौम को इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के गुमराह उलमा कहते हैं कुरान हदीस डायरेक्ट ना पढ़ना गुमराह हो जाओगे, किधर रफल हिदायत ना शुरू कर दें, ये फिक्र लग जाएगी.